امریکی صدر کی ٹیرف پالیسی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سٹاک مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ امریکہ چین تجارتی کشیدگی سے عالمی کساد بازاری کا خدشہ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 9% نیچے آ گیا۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ میں 8% گراوٹ۔ آسٹریلین سٹاک مارکیٹ میں $160 ارب کا خسارہ۔ خلیجی سٹاک مارکیٹوں میں مئی 2020 کے بعد سے سب سے بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل 2.84% مزید سستا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 4740 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا 8 اور 9 اپریل کو انعقاد۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف خصوصی شرکت کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے اہم غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ کچھ MOUs اور معاہدوں پر دستخط کی امید۔ بڑی کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ مختلف حکومتوں کے علاوہ نجی کمپنیز کے سرمایہ کار بھی شرکت کریں گے۔ جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ۔ کارروائی کے دوران 9 خوارج ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب خارجی سرگنا شیرین بھی شامل۔ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن میں 8 خارجی ہلاک، 4 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت سیاسی قیادت کا DI خان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی میں رینجرز اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ کرنگی سے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق تینوں ملزمان کا تعلق فتنہ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ نواز شریف کا سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ۔ 90 شاہراہ قائد اعظم لاہور میں سابق وزیر اعظم کا دفتر تیار۔ صدر مسلم لیگ نون سیاسی و تنظیمی امور سر انجام دیں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ملک کی مجموعی سیاسی و امن و امان کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ محصولات سے متعلق بل، دستور میں ترمیم سے متعلق مسودہ بھی قومی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ۔ صدارتی خطاب پر بحث۔ فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کا NFC ایوارڈ کے مطابق فنڈ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ۔ گورنر صاحب پیچھے ہٹنے والا نہیں، ٹوپی ڈراموں سے کام نہیں چلے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا ہم حکومت، آپ گورنر ہیں۔ یہ 12 مئی کا کراچی نہیں، اب تبدیل ہو چکا۔ سیاسی ناقدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کراچی تعصب کی سیاست کو مسترد کر رہا ہے۔ میئر کراچی نے کہا مرتضی اور سلمان نہیں، پیپلز پارٹی کا ہر کارکن شہر قائد کی خدمت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ نیکٹا کے تحت قائم ہونے والے ادارے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے متعلقہ اداروں کی مشاورت کے بعد اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ادارے کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ جڑاوالا کے تھانہ لنڈیاوالا کی حدود میں ٹریفک حادثے کا واقعہ۔ مسافر بس اور رکشے کے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ 6 افراد سول اسپتال فیصل آباد میں زیر علاج۔ حادثے میں جاں بحق افراد میں شامل شاہ جہاں کا پورا خاندان زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے بس ڈرائیور اور اڈا مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بس ڈرائیور گرفتار۔ سانحہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر انتہائی دل سوز حادثہ پیش آیا۔ سانحہ میں پاکستان آرمی کا بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر برف میں دب گیا۔
129 فوجی جوانوں نے وطن کی حرمت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ملک بھر سے لائے گئے غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ پنجاب پولیس اب تک 200 سے زائد خاندانوں کو تورخم بارڈر پر حکام کے حوالے کر چکی۔ کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین نے بن قاسم ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک بلاک کر دیا۔ ٹریک بلاک ہونے سے کراچی ریلوے کا ملک بھر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹرین پر چلنے والی تمام ٹرینیں روک دی گئیں۔ احتجاج کے دوران ایک ملازم دل کا دورہ پڑنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ سوابی پولیس مقابلے میں زخمی سب انسپیکٹر شہید۔ پولیس نے اڈیالہ روڈ سے یکم رمضان کو اغوا ہونے والے عباس نامی شہری کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا تھا۔ آپریشن کے دوران اغواکاروں کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر ہارون کو 4 گولیاں لگی تھیں۔ زخمی پولیس افسر راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میہر میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے تحصیلدار کو ہتکڑیاں لگوا دیں۔ عدالت نے خیرپور ناتن شاہ کے تحصیلدار اسلم چانڈیو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے غیر قانونی قبضے کے خلاف درخواست پر تحصیلدار کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ بار بار نوٹس کے باوجود تحصیلدار نے رپورٹ پیش نہ کی۔ تاندیا والا میں اکاڑا روڈ پر وام موچیاں سٹاپ کے قریب مخالفین کی فائرنگ۔ موٹر سائیکل سوار خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس۔ آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔ ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سامان کلیئر کیوں نہ کیا؟ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں کی ہنگامہ آرائی۔ مسافروں اور کسٹم اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ خواتین کسٹم اہلکار خواتین مسافروں کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ خواتین کسٹم اہلکاروں نے خاتون مسافر کو بالوں سے دبوچ کر گھسیٹا۔ خواتین کسٹم اہلکاروں کی خواتین پر تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کسٹم اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون مسافر کو حراست میں لے لیا۔ گریس ویلی میں دودگئی کے مقام پر برفانی تودے کے نیچے دب کر جاں بحق 3 نوجوانوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ گزشتہ ماہ پھولابئی کے 3 نوجوان برفانی تودے کے نیچے دب گئے تھے۔ آپریشن گزشتہ ماہ شدید برف باری کے باعث روک دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ سندھ کے کئی علاقوں میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ گھوٹکی میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کشمور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ اور گردنواں میں سورج کا پارہ ہائی۔ درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج پھر غزہ میں موت بانٹنے لگی۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ دہشت گردی، مزید 46 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ بیٹی شہید۔ 18 مارچ سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,695 تک جا پہنچی۔ حماس کے غزہ سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر راکٹ حملے۔ مقبوضہ اسکلان میں راکٹ حملے سے 3 افراد زخمی۔ راکٹ گرنے سے مقبوضہ شہر اسکلان میں تباہی۔ اسرائیلی علاقوں پر 10 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں نیا سیکیورٹی کوریڈور بنا لیا۔ کانگو کی دارالحکومت کنساشا میں بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک، کئی لاپتہ۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کئی علاقوں میں گھر اور سڑکیں تباہ۔ قومی شاہراہ بلاک اور ڈرائیور گزشتہ 24 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت۔ دنیا بھر میں آج لاکھوں افراد کی صحت کا حق تیزی سے خطرے میں دوچار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم صحت منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم صحت پر اپنے پیغام میں کہا، ماؤں اور بچوں کی صحت صحت مند خاندانوں، مستحکم برادریوں اور ایک پر امید قوم کی بنیاد ہے۔
پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 10 کے لیے تیاریاں، آرمی اور رینجرز کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں PSL میچز کی سیکیورٹی کے لیے آرمی اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے۔ ایونٹ کے میچز 11 اپریل سے 18 مئی تک شیڈیول۔ ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر سیکیورٹی کے لیے بھی آرمی اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ مارشل آرٹ اور ایکشن کے بے تاج بادشاہ جیکی چن کی سالگرہ 31 برس کے ہو گئے۔ ایکشن فلموں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے جیکی چن 7 اپریل 1954 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور لندن کے رائل البرٹ ہال میں لارنس اولیور ایوارڈ کی پروقار تقریب برطانوی اداکارہ لیزلی مینول اور امریکی اداکار جان لیتھگو نے میدان مار لیا۔ اولیور ایوارڈ کی تقریب میں 3 امیدواروں میں سخت مقابلہ تھا: فیڈلر، آن دا روف، جوائنٹ اور دا کیوریس کی کیس آف بیننگ 3 انعامات جیتے۔